اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نجران کے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائیں۔ آیات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے دلوں نے اس کلام کی سچائی کی گواہی دے دی۔ چنانچہ فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خبریں پڑھ رکھی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پہچان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی آخر الزماں ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے تو ابو جہل اور چند دوسرے قریشی سرداروں نے انہیں روکا اور کہا، خدا تمہیں رسوا کرے، تمہیں بھیجا تو اس لیے گیا تھا کہ تم یہاں اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں بتاؤ، مگر تم اس کے پاس بیٹھ کر اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھے۔ تم سے زیادہ احمق اور بے عقل قافلہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر نجران کے لوگوں نے کہا، تم لوگوں کو ہمارا سلام ہے، ہم سے تمہیں کیا واسطہ، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں اپنی مرضی سے کام کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اسی طرح قبیلہ ازد کے ایک شخص جن کا نام ضماد تھا مکہ آئے۔ یہ صاحب جھاڑ پھونک سے جنات کا اثر زائل کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو انہوں نے یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کا اثر ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اگر میں اس شخص کو دیکھ لوں تو شاید اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے شفا عطا فرما دے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا بیان ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، میں جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنات کا اثر ہے۔ اگر بات یہی ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج کر سکتا ہوں۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی نصیب کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر کہا، یہ کلمات میرے سامنے دوبارہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت 3 مرتبہ دہرایا۔ تب انہوں نے کہا، میں نے کاہنوں کے کلامات سنے ہیں، جادوگروں اور شاعروں کے کلامات بھی سنے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلامات جیسے کلامات کبھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ لائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم کے لیے بھی بیعت کرتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں، میں اپنی قوم کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح یہ صاحب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے جنات کا اثر اتارنے کی نیت سے آئے تھے، وہ خود مسلمان ہو گئے۔ ایسے اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر گئیں۔ اس سے چند دن پہلے ابو طالب فوت ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا،
کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والی دو ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت غمگین رہنے لگے، گھر سے بھی کم نکلتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی کے بعد 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اتنی طویل مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کا ساتھ رہا۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت قریش کے سردار بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا سے فرمایا، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم بھتیجے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم اور عار دلائیں گے اور قریش یہ کہیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہہ دیا، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل ٹھنڈا کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ کتنی خواہش ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھ لوں، مگر میں اپنے بزرگوں کے دین پر مرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ اس طرح ابو طالب مرتے دم تک کافر ہی رہے، کفر پر ہی مرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو طالب ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور حمایت کرتے رہے، کیا اس سے انہیں آخرت میں فائدہ پہنچے گا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے ان کی قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی، میں نے انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا، ورنہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوتے۔ ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس سے نہ روک دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان پر نہیں مرے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ہجرت کے وقت ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ اس کے کچھ عرصہ ہی بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہے، اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا۔ وہ یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا، اور اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ شوال کے مہینے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔